کہ غریب نواز کے عرس کے موقع پر ہم حاضر ہیں۔ غریب نواز کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، صرف عطائے رسول حضرت ولی کے القاب سے ان کو پکارا جاتا ہے، لیکن اس سے بڑی ذات وہ ہے کہ ایک بد عقیدہ مولوی کی زبان سے میں نے کل فیس بک پر اس کی تقریر سنا، فیس بک کے اوپر، جو بد عقیدہ ہے، جو اولیاء کرام کو مانتے نہیں، درگاہوں پر جاتے نہیں، نظر و نیاز کو مانتے نہیں، اس کی زبان سے میں نے ایک تقریر سنی، وہ تقریر سن کر میں حیرت میں پڑ گیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آج حضرت علامہ نبہانی کو سے روایت کی جاتی ہے، ان کا حوالہ دیا جاتا ہے، حضرت محمد علامہ یوسف سے کا نام لے کر کے حوالہ دیا جاتا ہے، سند دی جاتی ہے، بیان کی جاتی ہے، امام محمد کے، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد کے حوالے سے ان کی سند بیان کی جاتی ہے، اور غریب نواز کا جو قول ہے وہ سند سے زیادہ ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ انہوں نے کتابیں نہیں لکھی، لیکن صحابہ کرام نے بھی کہاں کتابیں لکھی ہیں؟ صحابہ کرام، کوئی صحابی نے کتابیں لکھی ہے؟ نہیں، لیکن صحابہ کرام کی قول کو سند کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی غریب نواز اور غوث اعظم کی زندگی اور ان کا قول تھا، وہ ایک سند کے لائق ہے۔ وہ دیوبندی مقرر کہتا ہے کہ میں اہل سنت والجماعت کے علماء سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت غریب نواز اور غوث پاک کے قول کو سند بنا کر کے پیش کیا۔ غریب نواز کی وجہ صرف حضور نہیں تھے، ایک عالم دین بھی تھے، مفتی بھی تھے، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے۔ حضرت غریب نواز، ان کی زندگی کا آپ مطالعہ کیجیے، ان کے قول کا آپ جائزہ لیجیے، دین کی باتوں کا آپ جائزہ لیجیے۔ خواجہ اقبال گنج ولی عطا رسول غریب نواز کے ہم بارگاہ میں آئے، آج صرف ہم کرامتیں بیان کرتے ہیں غریب نواز۔ ایک بار جو بھی اڑتا ہوا یا اپنی کھڑا ہو کے اس کے سر پر ٹپاٹپ لگی، مسلمان ہو گیا، فلاں کو مسلمان کر دیا، اتنے 90 لاکھ کو مسلمان کر، لیکن غریب نواز کی اصل زندگی کا آپ مطالعہ کیجیے، اور مطالعہ کیجیے، وہ تو بات الگ ہے، ان کے شعر کا کوئی جواب نہیں دے سکتا جو انہوں نے اپنے جد کریم کے بارے میں کہا۔ سرداد داد دست در دستے یزید حقہ کے بنا کوئی لا سکتا ہے اس شعر کا مقابلہ؟ 4 مصرے کہے ہیں غریب نواز نے، لیکن پوری دنیا میں آج تک کوئی شاعر پیدا نہیں ہوا جو غریب نواز کے 4 مصروں کی بدل لا سکے، جواب لا سکے۔ 4 مصرے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین 2، سرداد نداد دست در دستے یزید 3، حقہ کے بنا الہ الا۔ اور خوبی دیکھیے غریب نواز کہ جس مصرے میں حسین کا ذکر کیا ہے وہاں یزید غائب، اور جہاں یزید کا ذکر کیا ہے، یزید کا نام آیا ہے، وہاں حسین کا نام نہیں۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، یزید غائب، حسین کا نام ہے۔ دین است حسین، دی پناہ است حسین، حسین کا نام ہے، یزید غائب۔ سر داد نداد دست در دستے یزید، یہاں پر یزید کا نام ہے تو حسین کا نام نہیں۔ حقہ کی بنا الہ الا است حسین، یہاں پر حسین کا نام ہے تو یزید کا نام نہیں۔ معلوم کیا ہوا؟ غریب نواز نے ہمیں بتا دیا کہ غلاموں میں ایک مصرے میں حسین و یزید کو اکٹھا نہیں کروں گا، تو تم ایک دل میں حسین و یزید کو کبھی اکٹھا مت کرنا، دل میں جمع نہ ہونے دینا۔ اگر تمہارے دل میں حسین ہے تو یزید نہیں ہوگا، اگر یزید کی محبت تمہارے دل میں تو حسین کی کیسے آ سکتی ہے؟ تو یہ غریب نواز کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غریب نواز کی بارگاہ کی حاضری ہم سب کی اللہ قبول فرمائے، اور جو بھی مقصد، جائز مقاصد، مرادیں، تمنا لے کر کے آپ آئے ہیں، غریب نواز سب کی مرادوں کو تمنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ غریب نواز کی بارگاہ کی حاضری کو قبول فرمائے، اور غریب نواز کی بارگاہ میں ہم آئے ہیں بزرگوں کی صحبت میں، بزرگوں کی صدارت میں، ان کے چہرے کی زیارت کرتے ہوئے ہم دل میں ارادہ لے کر کے جائیں کہ اجمیر سے جائیں تو کچھ نہ کچھ لے کر کے جائیں۔ ہم جو کچھ مانگیں گے وہ تو ملے گا انشاءاللہ، لیکن ہر آدمی مطلب پرست ہے، مطلب ہی ہوتا ہے، وہ صرف دنیا ہی مانگتا ہے، بزرگوں کی بارگاہ میں جاتا ہے، لیکن دین مانگنے سے دور رہتا ہے۔ تو میں کہوں گا کہ غریب نواز سے دنیا بھی مانگو اور دین بھی مانگو، اور دعا بھی تو یہی اللہم ربنا آتینا
امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا تھا کعبے پر جب نظر پڑے تو کون سی دعا مانگو؟ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پہلے دنیا کا ذکر ہے کہ اللہ ہمیں دنیا میں اچھائی عطا فرما اور آخرت میں اچھائی عطا فرما۔ تو دنیا مانگنے کا کوئی منع نہیں ہے اسلام میں، دنیا بھی مانگو ساتھ ساتھ میں آخرت بھی مانگو۔ تو غریب نواز کی بارگاہ سے عہد لے کر جائیں کہ بزرگوں کی صحبت کا اثر لے کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، غریب نواز کی بارگاہ سے یہاں سے کل جائیں گے انشاءاللہ 5 وقتہ نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے، ہمیشہ باوضو رات کو سوتے وقت باوضو رہنے کی کوشش کریں گے۔ چہرے کو ہم بگاڑتے ہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا غریب نواز کے صدقے ہم چہرے کو نہیں بگاڑیں گے۔ ایسا عہد کوئی ایک نہ ایک چیز لے کر کے جائیے، یہ ایک مرتبہ اس میں آئے کوئی ایک چیز لے کر کے جائے کہ یہاں سے جائیں گے یہ نہیں کریں گے، ناجائز کام نہیں کریں گے، حلال روزی کھائیں گے، کاروبار میں دھوکہ دھڑی نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، تول میں ماپ میں بے ایمانی نہیں کریں گے۔ اگر اسی پہ کسی ایک چیز پر عمل کر لیا تو غریب نواز کی بارگاہ کی آپ کی حاضری قبول ہو گئی، یہ اس محفل میں آنا قبول ہو گیا۔ اور اگر آپ نے اس طریقے سے کر لیا تو قیامت کے دن یہ دولہا ہم کو فخر کے ساتھ ہنستے ہنستے رسول پاک کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اگر کچھ نہیں کیا، صرف محبت کا دعویٰ کیا، عقیدت کا دعویٰ کیا، لیکن بات کو نہیں مانا، نہ ان کے طریقے پر چلے، نہ ان کے مشن کو اپنایا، تو قیامت میں ہم کو کس انداز سے پیش کریں گے رب کی بارگاہ میں؟ حج کرتے ہیں، قبول ہوئی، اس کی علامت کیا؟ لائف میں کچھ بدلاؤ آ جائے، پہلے جو تھے اس سے زیادہ دین کی بات دل میں آ جائے، دیندار بن جائے، تو یہ حج کی قبولیت کی نشانی ہے۔ ایسے ہم اجمیر آئے تو ہماری حاضری قبول ہوئی، اس کی نشانی کیا؟ تو ہماری لائف میں کچھ چینج پیر بابا نے بتایا نا کہ ہماری یہاں سے جائے تو کچھ لائف میں دین کی باتیں آ جانی چاہیے، کچھ دین کا عمل آ جانا چاہیے، چینج آ جانا چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے۔ دیکھو وہاں حج کی مقبولیت کی نشانی یہ ہے کہ دین کی باتیں آ جائے۔ حج پہ جانے سے پہلے کچھ تھے، آنے کے بعد سدھر گئے، دینداری آئے تو حج قبول۔ ایسے اجمیر شریف میں آئے، کچھ کر رہے تھے جو نہیں کرنا چاہیے، ابھی جانے کے بعد وہ چھوڑ دیا، آنا قبول۔ سبحان اللہ۔ بس ہم سب کی حاضری کو اور سرکار کی باتوں کو اللہ نبی پاک کے صدقے میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ کل جو دعا کی محفل ہوتی ہے وہ 50 51